السلام علیکم جی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کازز آف فیلئر ان جوڈیشری ایگزام. اب میں آج صرف آپ کو کازز بتاؤں گا کہ وہ فیلئر کی کازز کیا بنتی ہیں. سب سے پہلی کاز جو ہے ایک سٹوڈنٹ میں وہ جوڈیشری کے ایگزام میں فیل ہونے کی بنتی ہے وہ ہے لیک آف رسپانسبلٹی. سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں، عقل کی بھی کمی نہیں ہوتی، علم بھی ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن رسپانسبل نہیں ہوتے. جب کوئی شخص رسپانسبل نہیں ہوگا تو وہ ناکام ہوتا ہے. اب جو ارسپانسبل پرسنز ہیں ان کے اندر سب سے پہلی کیا خرابی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں. ان کے اندر خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سسٹم کو قصوروار کہیں گے. اس کے بعد کہیں گے کہ ہمارے پاس اچھی کتابیں نہیں تھیں، ہمارے پاس اچھے استاد نہیں تھے، ہمارے پاس اکیڈمی نہیں تھی، یا ہم اکیڈمی میں پڑھتے رہے ہیں ہمارے وہاں پر ٹیچر اچھے نہیں تھے. یعنی یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک غیر ذمہ دار شخص کے اندر ہوتی ہیں. جو شخص جو ہوتا ہے پڑھتا ہے، کام کرتا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب بھی ہوتا ہے. اب آگے ہم ڈیفرنٹ ٹپس جو ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے. اب سب سے پہلا جو میں آپ کو ٹپ بتایا ہے وہ تو تھا کہ غیر ذمہ داری. غیر ذمہ داری کے بعد ہمارے پاس جو اگلا ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ بے ریکٹ نہیں پڑھتے. جب بے ریکٹ نہیں پڑھیں گے، ان کی کمنٹریز نہیں پڑھیں گے تو وہ پیپر عام طور پر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اب اس حوالے سے میں آج آپ سے ڈسکس بھی کروں گا. جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹاپکس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اگر ٹائم کم ہوا تو پھر وہ اگلے لیکچر میں شیئر کروں گا آپ سے. اب دوسرا ٹپ جو ہے آپ کے لیے، تیسرا، کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بے ریکٹ تو نہیں پڑھتے، نہ وہ کمنٹری بکس پڑھتے ہیں. وہ کیا پڑھتے ہیں؟ نوٹس لیتے ہیں. نوٹس لینے والا مطلب وہ یہ آپ کر لیں کہ ایل ایل بی کے اندر بھی وہی نوٹس پڑھتے رہے ہیں، اب بھی وہ نوٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ چینج ہو چکا ہے. اس لیے انہیں نوٹ سے ہٹ کے بے ریکٹس پہ آنا ہوگا. کمنٹری کی بکس پڑھیں، ججمنٹ پڑھیں، جیسے پی ایل ڈی ہے، پی ایل جے ہے، ایس سی ایم، آپ یہ رسالے پڑھیں. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا ٹپ ہے، جو آئی خیر ہم ٹپس کے علاوہ جو ہے وہ فیلئر کی بات کر رہے ہیں تو وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ٹپ بھی بتاتا جاؤں گا. اب ہمارے پاس جو اگلی ریزن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ لیٹ تیاری شروع کرتے ہیں. جوڈیشری کے ایگزام میں سپوز کہیں کہتے ہیں کہ ایک سال ہم پریکٹس کر لیتے ہیں، ایک سال بعد ہم پڑھیں گے یا 6 مہینے بعد پڑھیں گے، تو وہ اچھی تیاری نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. 2 سال بھی لگ سکتے ہیں. اب رزلٹ جو تھوڑا آ رہا ہے اس کی ریزن بھی یہی بن رہی ہے کہ اسٹوڈنٹ تیاری لیٹ شروع کرتا ہے، حالانکہ اس کو ایک اچھا خاصا ٹائم چاہیے. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس کاز ہے وہ کاز یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی انگلش لینگویج جو ہے، انگلش لینگویج بھی اور لیگل لینگویج بھی، دونوں کا اس کے پاس جو ہے وہ نالج کم ہوتا ہے. اچھی انگلش نہ لکھ سکنا، لیگل لینگویج جو ہے وہ نہ لکھ سکنا. اب لیگل لینگویج آپ کی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ لیگل لینگویج آپ کی ہوتی ہے بار بار لکھنے سے. بار بار اس کو لکھیں، بار بار آپ ٹیسٹ دیں. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس کاز ہے وہ اسٹوڈنٹ یہ ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے سیلف اسٹڈی سے میں سمجھتا ہوں کہ 50% سیکھتا ہے. 50% جو ہے وہ ڈسکشن سے اور ٹیسٹ سے سیکھتا ہے. اب ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہیں، میں ایک چیز جو نوٹ کی ہے وہ یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے ہمیشہ ٹیسٹ سے بھاگتا ہے. جب تک وہ ٹیسٹ نہیں دیں گے وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اب زیادہ تر جوڈیشری کے ایگزام میں اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آخری 1 مہینہ جو ہے وہ ٹیسٹ دے لیں گے، اس کے بعد ہم تیاری کریں گے، تو وہ تیاری نہیں کر پاتے ہیں. اب ایک کوسچن کے اندر جو کوسچن پیپر آپ کو ملتا ہے وہاں پر بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ سوال سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ اس سے سوال پوچھا کیا گیا ہے. اگر وہ اس بات کو جان لے کہ مجھ سے سوال کیا پوچھا گیا ہے اور میں نے اس کا جواب کیا دینا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ بھی جو ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے کہ جو کاز ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ کمپٹیشن جو ہے، کمپٹیشن کو آپ کمپٹیشن سمجھ کے تیاری کریں گے تو کمپٹیشن کی آپ اچھی تیاری کر پاتے ہیں.
لیکن اگر آپ کمپٹیشن میں وہی ہو گیا کہ وہ جو LLB لیول کی آپ کی تیاری تھی وہی اسائنمنٹس بکس جو آپ تیار کرتے ہیں تو وہ نہیں کر پاتے، کیونکہ آج کل جو پیپر کا طریقہ کار ہے وہ 3 طرح سے ہے. آپ سے وہ پریکٹیکلی کوشچن پوچھتے ہیں، ایشو فریم کریں، چارج فریم کریں، 164 کی سٹیٹمنٹ لکھیں، اس طرح کے سوال آتے ہیں پریکٹیکل. کچھ جرنل سوال آتے ہیں، جرنل سوال جیسے ڈیفائن کنفیشن، ڈیفائن ایڈمیشن، 164 کی سٹیٹمنٹ، اس کے بعد نیکسٹ آگے چارج کو ڈیفائن کریں، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے سوال جو ہوتے ہیں. اب نیکسٹ آپ کے پاس جو کوشچن آتے ہیں وہ آتے ہیں پریپوزیشن کی. پریپوزیشن جو ہوتی ہے اس کو اسٹوڈنٹ جو ہے سمجھ نہیں پاتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے اس کو کرنا کیا ہے. پریپوزیشن کے پیپر کو سمجھنے کے لیے حالانکہ اس کا جواب جو ہوتا ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے. آپ نے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، پھر اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. اب جو میں سمجھتا ہوں جو میری اس ساری ڈسکشن کا ایک حصہ ہے، جو فیلئر کی سب سے بڑی کاز ہے، وہ غیر ذمہ داری ہے. اور میں آلریڈی ڈیفائن کر چکا ہوں کہ غیر ذمہ دار شخص جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں گے کہ ہر جگہ تنقید کر رہا ہوگا. وہ کہہ رہا ہوگا میں نے تیاری تو بہت کی لیکن میں پاس نہیں ہوا، مطلب جنہوں نے چیک کیا وہ ٹھیک نہیں تھے، اس کے بعد ہمیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے، یا جو ہمارے ٹیچرز تھے اکیڈمی میں انہوں نے ہمیں صحیح نہیں پڑھایا. باقی سبجیکٹس آپ سارے پاس کر رہے ہو، اگر ایک سبجیکٹ میں آپ فیل ہو رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ٹیچر نہیں پڑھا رہے، بلکہ آپ کی ایک اپنی غیر ذمہ داری ہے، اور اس غیر ذمہ داری کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اب اگر پوچھا جائے کہ سب سے قیمتی کیا ہے، قیمتی میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دار شخص ہے وہ سب سے قیمتی انسان ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ جیسے میٹرک کی ہے آپ نے، FA کی ہے، BA کی ہے، لاء کی ہے، وہ آپ پاس کر سکتے ہیں تو آپ جوڈیشری کے ایگزام بھی پاس کر سکتے ہیں. زیادہ تر جو فیلئر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب سپوز اس دفعہ 28 اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں. اب 28 میں اب یہ کئی لوگ مطلب ڈیفرنٹ چیزیں کہہ رہے ہوتے ہیں، کئی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تینا پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ تینا پردہ نہیں سی پاس ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے. ان لوگوں کے پیچھے کوئی محنت تھی، ان لوگوں کے پیچھے دعا بھی تھی کوئی. آپ دعا بھی ہمیشہ کیا کریں کہ آپ کے مقدر بھی اچھے ہوں. محنت تو آپ نے کرنی ہے لیکن ساتھ میں اپنے مقدر کے لیے بھی دعا کیا کریں اور کوشش کیا کریں. اور انسان کو ملتا وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو آپ کامیاب بھی نہیں ہوں گے. میں حالانکہ بہت سارے لیکچرز دے چکا ہوں اس چیز پر، موسٹلی اسٹوڈنٹس کی موٹیویشن پر بھی دے چکا ہوں کہ جب آپ پڑھنے آتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ رسپانسیبل نہیں ہوتا ہے. ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ان کی جگہ پر ان کے ٹیچر نے پیپر دینے ہیں. مطلب کئی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جا کر کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. سپوز ہم یہاں پر CRPC پڑھا رہے ہیں تو وہ گھر جا کر PPC نکال لیں گے، CPC نکال لیں گے. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا بھی ہے. جو شخص جو ہے وہ اپنی ایک سپیڈ جو ہے زندگی کی مینٹین رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ وہی چیز ہے جو کچھوے اور خرگوش کی ریس تھی، جس میں کچھوا جیت جاتا ہے. وہ کیوں جیت جاتا ہے؟ وہ اس لیے ون کرتا ہے کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے. زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو اپنے سفر کو کنٹینیو کریں. یہ نہ سوچیں کہ جیسے بہت سارے اسٹوڈنٹ میں ابھی بھی دیکھے، جیسے آج کل ہم آن لائن کلاس شروع کر رہے ہیں تو ان کے اندر مطلب تھنکنگ کیا ہے کہ کرونا کے بعد ہم شروع کریں گے. اب کرونا کے بعد سپوز اگر سیٹس آتی ہیں تو کیا وہ پیپر اچھی طرح سے دے سکیں گے؟ اپلائی بھی وہ کریں گے لیکن تیاری نہیں کریں گے. تیاری کے لیے ان کے پاس 2 مہینے 3 مہینے ٹائم ہوگا، وہ پڑھیں گے اور کہیں گے ہم پاس نہیں ہوئے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو مینٹین کرنی ہے. حالانکہ کرونا آپ کی ترقی کی راہ میں جو ہے وہ نہیں آ رہا. آپ کو تو زیادہ ٹائم ملا ہے، آپ زیادہ پڑھیں، زیادہ اسٹڈی کریں، زیادہ ٹیسٹ دیں. اور اگر آپ نے کوئی چیز ڈسکس کرنی ہو تو وہ آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں، 0345464423. آپ مجھے کال کر کے پوچھ لیں. اور ہماری آن لائن کلاسز جو ہیں ان کا آغاز 1 مئی سے ہو رہا ہے. آپ بھی جوائن کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ.